صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين۔ سورہ الحاقہ کی ان آیات پر درس چل رہا تھا۔ کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں انہیں زنجیروں میں جکڑ کے جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اے اللہ اس کا جرم کیا ہے کہ اس کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ کہے گا یہ دو بہت بڑے جرم کر کے آیا ہے، ایک خالق کا حق اس نے ادا نہیں کیا اور ایک مخلوق کا حق ادا نہیں کیا۔ خالق کا حق کیا تھا؟ لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ جو عظمت والا ہے یہ اس کے وجود پر، اس کی توحید پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم خود بخود وجود میں آتے ہیں، خود بخود سارا نظام چل رہا ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ اللہ کی نظر میں ان سائنسدانوں کی کیا ویلیو ہے جو کہتے ہیں کہ یہ کائنات آٹومیٹیکلی وجود میں آئی ہے۔ اللہ کی نظر میں ان کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بنانے والے کا انکار کر دیا۔ کوئی چیز وجود میں آتی ہے، سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کس نے بنایا۔ کوئی بھی چیز جس میں تھوڑی سی بھی ڈیزائننگ ہو، تھوڑی سی بھی مینجمنٹ ہو، کبھی نہیں کوئی کہتا کہ یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بن گیا۔ کمال کی بات یہ ہے جس کمپنی نے بنایا اس کمپنی کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ جس مزدور نے عمارت بنائی آج تک اس مزدور کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ کوئی ایسا سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوا جس نے مزدور کا انکار کر دیا ہو کہ یہ مزدور نے نہیں بنائی، یہ بلڈنگ خود ہی بنی ہے۔ جس انجینئر نے موبائل بنایا اس کا کسی نے کبھی انکار نہیں کیا۔ خدا ملا تھا انکار کرنے کے لیے جس نے اس کائنات کو بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ اللہ تو آگے کی بات کرتے ہیں۔ آج لوگ اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا کہ نہیں۔ اللہ تو کہتے ہیں جس نے پہلی دفعہ بنایا وہ مار کے دوبارہ زندہ کرے گا، اس سے اگلے سٹیپ پہ سوچو۔ سوال یہ ہوتا ہے نا مر گئے تو ہڈیاں ہو کے ختم ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ تو اللہ تو ان سوالات کے جواب دے رہا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ بنایا وہی دوبارہ بنائے گا، اور آپ اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ پہلی دفعہ بھی خود سے بنے ہیں کہ کسی نے بنایا ہے۔ اللہ تو اس سے اگلی بات کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے، اتنا ایمان لانے سے جہنم سے نجات نہیں ملے گی۔ مشرکین مکہ مانتے تھے کہ کسی نے بنایا ہے، اللہ نے کہا یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جس نے بنایا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، کیونکہ کافر اعتراض اس زمانے میں کرتا
کچھ لوگ اس زمانے میں ایتھیسٹ تھے, ملحد تھے, جو کہتے تھے کوئی نہیں ہے بنانے والا. یہ بہت تھوڑے تھے. میجورٹی کہتی تھی کسی نے بنایا ہے, یہ خود بخود نہیں بن سکتا. لیکن وہ یہ کہتے تھے دوبارہ نہیں بنیں گے, دوبارہ نہیں بنیں گے ہم. میں اتنا زور کیوں لگاتا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں پھر وہی ٹاپک ایتھیسٹ پہ آپ پیچھے پڑ جاتے ہو, پھر وہی. بھائی سارا مسئلہ ہی یہی ہے. موت کے بعد دوبارہ زندگی کا نہ یقین ہے نہ استحضار ہے, تبھی تو بدماشی ہیں ساری. دیکھو آپ کو پتا ہو کہ 50-60 سال کے بعد میں نے وہاں سیٹل ہو جانا ہے. لوگ جاتے ہیں نا, امریکہ جاتے ہیں جاب کے لیے, سعودیہ جاتے ہیں, ان کو پتا ہے یار 60 سال میں ریٹائر ہو کے ہم نے کہاں آنا ہے؟ پاکستان آنا ہے. تو تیاری شروع کر دیتے ہیں نا, یار یہاں پہلے سے دکانیں خرید کے رکھو, ہوٹل بناؤ, کیونکہ ہم نے بالآخر ریٹائر ہو کے آنا کہاں ہے؟ پاکستان موو کرنا ہے, فیملی ہماری وہیں ہے, قبر تک کے لیے جگہ دیکھ لیں گے. تو بھائی ہم نے موو کر کے آنا پاکستان ہے واپس, تو ہم یہیں پر سیٹلمنٹ کے لیے یہاں پر جو ہے نا, میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں سعودیہ میں جاب کر رہے ہیں, یہاں پراپرٹی خرید رہے ہیں. کیوں بھائی؟ یار جتنے بھی سال ہوں, 50-60 سال کے بعد تو بالآخر ہم نے کہاں جانا ہے؟ تو پیسہ یہاں بھیج رہے ہیں. یار بحریہ ٹاؤن میں 2 پلاٹ لے لو, 2 ناظم آباد میں لے لو, سنا ہے نیا ناظم آباد پانی میں نہیں ڈوبا, صحیح ہے نا. مجھے کوئی کمیشن نہیں ملے گا اس پہ. تو سنا ہے جی یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, اس طرح کر کے نا. بات ایک چھوٹی سی کر دوں, میں کبھی کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جاؤں, ہوٹل کے مالکان مجھ سے ویڈیو بنوا لیتے ہیں, کھانا کیسا لگا؟ میں بولتا ہوں بہت اچھا لگا. بولنا پڑتا ہے نا, یہ تھوڑی بولوں گا کہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا. تو وہ ویڈیو چلتی آتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں, جو جیسے فنکار اداکار لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں آئیے آپ بھی یہیں کباب کھائیے اور بہت اچھے ہیں. تو میرا یہ کام نہیں ہے, نہ مجھے کمیشن ملتا ہے, نہ کوئی پیسے, نہ میں کسی کی پبلسٹی کے لیے جاتا ہوں. جا کے لوگ کیش کرا لیتے ہیں, چلے گئے تو لوگوں نے کیش بھی کرا. اب ان کو منع نہیں کیا جا سکتا اس وقت پہ. ہم تو ویسی تفریح میں کہیں چلے گئے, اب وہ فوراً کہتے ہیں مفتی صاحب ایک ذرا آپ تھوڑا سا ویڈیو ریکارڈ کروا دیں, کیسا لگا کھانا. تو اب میں نہیں, یہ غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے نا کہ آدمی کیسے منع کرے اس کو. میں بولتا ہوں ماشاء اللہ بہت اچھا لگا کھانا. تو یہ وہی ہے 50-50 میں جو کمنٹری کروا رہا تھا نا, بندوق پیچھے رکھی ہوئی تھی, وہ کہہ رہا سلیم اللہ بہت اچھا ہاکی کھیل رہا ہے نا. 50-50 آتا تھا, اس میں دکھایا ہاکی کی کمنٹری ہو رہی ہے, سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی سلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا صحیح طریقے سے. وہ کہہ رہا نہیں بہت اچھا کھیل رہا ہے. لوگوں نے کہا یار ہم جا رہے ہیں اسٹیڈیم چھوڑ کے. کہہ رہے تم جہنم میں جاؤ, سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. آخر میں رونے لگا کہ اللہ کی قسم بہت اچھا کھیل رہا ہے. روتے روتے بتا رہا ہے, کیمرے میں دکھایا پیچھے پسٹل رکھی ہوئی ہے اس کے یہاں نا. اس میں یہ شو کروایا تھا کہ کمنٹری کرنے والوں کو بھی نا ایک بعض دفعہ خرید لیتے ہیں. واللہ عالم, اللہ ہی جانے صحیح ہے غلط ہے, لیکن وہ بھی کسی کھلاڑی کو اوپر لے جا رہے ہیں, کسی کو. دنیا میں ہر چیز اب ایک وہ بن چکی ہے نا, کمرشل ہو چکی ہے ہر چیز. تو اب مفتی بھی کمرشل ہو گئے ہیں, مولانا بھی کمرشل ہو گئے ہیں. وہ نہیں بھی ہوتے, لوگ ان کو کمرشل کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں. اب کئی بار ہم ویسے ہی چلے گئے کہیں ہوٹل پہ کھانا کھانے کے لیے, دل چاہ رہا تھا کہیں بیٹھنے کا, کھا لیا, فوراً وہ پھر ہوٹل کا مالک آ جاتا ہے, ایک سیلفی اور پھر بتائیں کیسا لگا. میں کہتا ہوں بہت اچھا لگا. نہیں بھی لگا ہو تو کیا کہتا ہوں, بہت اچھا لگا. پیچھے کیا رکھی ہوئی ہے؟ بندوق. بندوق کا مطلب دباؤ تو ہے نا, ویسے تو اچھا ہی ہوتا ہے عام طور پہ. تبھی تو گئے تھے ہم کہ اچھا رپورٹ تھی کہ بھائی یہاں کا کھانا اچھا ہے تو چلے گئے. تو اس میں آپ بدگمان نہ ہو کہ مفتی صاحب نے کوئی کمیشن لیا ہے یا مفتی صاحب کی کوئی پارٹنرشپ ہے ہوٹل والے کے ساتھ کہ میں اس کو پروموٹ کروں گا, آدھے پیسے تیرے آدھے میرے. ایسا کوئی کہانی نہیں. میرا کوئی بزنس پارٹنر ان چیزوں میں نہیں ہے. بزنس ہے میرا, لیکن وہ بالکل چینل سے اور مذہب سے اور ان چیزوں سے ہٹ کر ہے. اس کو میں کہیں کبھی بھی بیان کے دوران تذکرہ بھی نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کہ ان چیزوں میں اس کو کیش نہیں کرانا چاہتا. میں نے جو کمپنی بنائی تھی بہت پہلے, اس کا نام بھی اپنے نام پہ نہیں رکھا, اس لیے کہ میں نے کہا یار میرا نام دین کے حوالے سے مشہور ہوا ہے, میں اسی کو میں کمپنی بنا کے اس کا بزنس کرنا شروع کر دوں. بالکل ایسا نام رکھا ہے, آپ کو کبھی دماغ بھی نہیں جائے گا کہ مفتی صاحب کی کمپنی ہے. ٹھیک ہے نا, ایسا نام رکھا ہے. تو تبھی وہ چل نہیں رہی.
یعنی چل تو رہی ہے لیکن ایسے نہیں چل رہی جیسے کمپنیاں چلتی ہیں. اس سے یہ کہ پان گٹکے کا خرچہ نکل آتا ہے. تو خیر, تو قرآن میں جو بار بار کہتا ہوں نا, موت کے بعد زندگی, ملحدوں پہ رد کرنا شروع کر دیتا ہوں, لبرل لوگوں پہ رد کرنا شروع کر دیتا ہوں. بھائی مسئلہ ہمارا سب سے بڑا یہی ہے, آخرت پر یقین استحضار ہو جائے نا تو ہمارا لائف اسٹائل خود بخود چینج ہو جائے گا. دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں. تو میں مثال دے رہا تھا, سعودی عرب میں ایک آدمی جاب کر رہا ہے, سعودی عرب میں ایک آدمی جاب کر رہا ہے, بہت سے لوگ جاب کر رہے ہیں, تو وہ یہیں پراپرٹی خریدتے ہیں نا. ایسے بھی لوگ ہیں, ایک صاحب جاب کر رہے تھے, وہ انجینئر تھے, یہاں انہوں نے بیکری بنا لی کہ یار ریٹائرمنٹ کے بعد میں کسی کمپنی میں بطور انجینئر تو لگ نہیں سکتا, تو کوئی تو بزنس ہونا, بیکری بنائی انہوں نے, وہ دبا کے چلا رہے ہیں, بیکری بہترین چل رہی ہے. وجہ کیا ہے اس کو پتا ہے, بھائی 60 سال کے بعد میں نے جانا کہاں ہے, پاکستان, لہذا اس کی تیاری پہلے سے شروع کر دے گا. بعض لوگ خود انویسٹ نہیں کرتے, وہ اپنے بچوں کو اسٹیبل کر دیتے ہیں کہ بیٹا اب میں آ رہا ہوں, اب تم نکل لو کہیں, یا میں نے تمہیں پڑھا دیا ہے, اب تم گھر سنبھالو تو میں ریٹائرمنٹ لے کے واپس آ جاؤں. تو 60 سال آپ اس 60 کو اگر 80 کر دیں, اگر 80 ہو جائے ریٹائرمنٹ کی عمر, تو لوگ 80 سال کے بعد کی پلاننگ شروع کر دیں گے. تو مجھے بتاؤ اس دنیا سے ہم ریٹائر ہو جائیں گے نا 60 70 80 میں, کیا خیال ہے؟ اسے تو پتہ ہے کہ 60 سال سے پہلے ریٹائر نہیں ہوں گا میں, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ 60 سال سے پہلے آج کی رات بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اور چلو فرض کر لو آپ تقوی کے اس مقام تک نہ جائیں جہاں تک اہل اللہ گئے ہوئے ہیں, وہ تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے. ہم میں سے ہر شخص فرض کر لے کہ میں 80 سال کے بعد ہی ریٹائر ہوں گا اس دنیا سے, یعنی میں مروں گا 80 سال کے بعد. حالانکہ اس مجمع میں مجھ سمیت جتنے لوگ بیٹھے شاید 2 4 80 کراس کر پائیں, بمشکل 1 یا 2 ہوں گے جو 80 تک پہنچیں گے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی فار یور کائنڈ, وہ کیا کہتے ہیں, فار یور کائنڈ انفارمیشن, آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہم میں 80 کوئی بھی پہنچنے والا نہیں ہے. کیوں؟ آپ قبرستان میں اتنے لوگ, قبر جو ہے نا, فرض کر لو جا کے جتنی قبریں ہیں نا, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں قریب قریب یوں سمجھو سارے قبرستان, ان کی عمریں چیک کرو آپ, 100 قبروں میں ایک بھی آپ کو 80 والا نہیں ملے گا. 1000 میں شاید 2 4 مل جائیں جو 80 کراس کیے تھے انہوں نے, 1000 میں بمشکل 2 یا 3 ایسے ملیں گے. میں نے یہ کام کیا ہے, میں ہوائی بات نہیں کر رہا. قبرستان میں میں نے سروے کیا ہے کہ یار یہ قبر پہ جو تختیوں پہ جو ایج لکھی ہوئی ہے کہ کب کتنے سال میں ان کا انا للہ ہوا تھا, تو 70 75 40 35 30 65, بہت زیادہ 71 72, بہت تھوڑے 71 72 کے ملیں گے. 80 کے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ قبرستان 80 سال پہلے تھا ہی نہیں. بہت کم ملیں گے 80 کے آپ کو. اور صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے, صحیح حدیث ہے, بخاری کی ہے یا مسلم کی مجھے یاد نہیں رہا, اعمار امتی ما بین 60 الی 70. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان ہوگی, یعنی میجورٹی 70 کراس کرنے سے پہلے مر جائے گی. یہ نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا, اور قبرستان میں جا کے دیکھ لو آپ کو یہ حدیث آج بھی بالکل نظر آئے گی کہ بالکل نبی نے صحیح فرمایا تھا. 70 سے اوپر آپ کو بہت کم لوگ نظر آئیں گے. تو میں پھر بھی کہہ رہا ہوں یار 80 فرض کر لو بس. اس مجمع میں 2 3 لوگ ہوں گے جو 80 تک پہنچیں گے. آپ سمجھ رہے ہو کہ میں پہنچوں گا, مجھے بھی نہیں لگتا میں پہنچوں گا. یہ تو ابھی ہم ایسے پھدک رہے ہیں نا, پراٹھے وراٹھے, کب تک چلیں گے پراٹھے؟ آہستہ تو بڑھاپا ہے بھائی آگے. ابھی تو میں سوچ رہا ہوں تھوڑا شادیوں کی باتیں بھی کم کروں تاکہ ایک دم چھوڑنے میں پھر بدنامی ہوگی. ابھی سے تھوڑا لپیٹنا شروع کر دو شادیوں وادیوں کی بات, ابھی سے نا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھو. ابھی تک تو کرنٹ ہے تو بڑی شادیاں وادیاں چل رہی ہیں, تو پھر ایک دن آئے گا کہ یار شادی کی بات کرتے ہوئے بھی آدمی کو غصہ آئے گا, بولے گا یار کوئی اور بات کر بھائی, تو کیا شادی لگائی ہوئی. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو 80 سال جو ہے فرض کر لیتے ہیں کہ میں اور آپ سب کب تک رہیں گے زندہ, 80 سال.
یار آپ سعودیہ میں ہو, آپ کو یہ ہو کہ 80 سال کے بعد ریٹائر ہو جاؤ گے, آپ 30 سال پہلے سے پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہو. سارا کبھی بھی سرمایہ, کوئی بھی پاگل آدمی ایسا نہیں ہے تاجر جو سارا پروفٹ کھا جاتا ہو. کبھی دیکھا آپ نے؟ سارا پروفٹ کباب برگر اور اس میں اڑا دیتا ہو. کچھ نہ کچھ کوئی پراپرٹی لے لیتا ہے, بھائی کپڑے بنا لے گا, گاڑی, میرا بیان سنا ہوا ہوگا تو گاڑی اچھی رکھ لے گا, بیوی اچھی رکھ لے گا, کپڑے اچھے رکھ لے گا, کھا اچھا لے گا. اس کے بعد اگر 20 دفعہ بھی میرا بیان سنا ہوگا پھر بھی جو بچے گا کہے گا یار چلو صدقہ بھی کر لیا, اب پراپرٹی لے لو نا. یہاں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اب لے لو, بچوں کے لیے کچھ بچا لو. اس اسٹیج پہ تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی اچھا کھا لیا, اچھی گاڑی بھی ہے, اچھا پہن لیا, اچھی بیوی بھی ہے, بچوں کو پڑھا بھی دیا, اب جو بچ رہا ہے اس میں سے صدقہ بھی کرو اور باقی پراپرٹی لے کے ڈال دو تاکہ مرنے کے بعد بچوں کے کام آ جائے. تو لوگ مرنے کے بعد کیا, مرنے سے پہلے اپنے لیے بھی پراپرٹی لے کے ڈال دیتے ہیں, ہمارے کام آ جائے گی. تو جتنی فکر انسان اس 80 سال کی زندگی کے لیے کر رہا ہوتا ہے جس کی پل کا بھی اعتبار نہیں ہے کہ کل میں زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں. دیکھو ہم نے اپنی زندگی میں لوگ دیکھے ہیں بہت پیسہ لگا کے کروڑوں روپے کا بنگلہ تیار ہوا, جس دن تیار ہوا اسی دن اٹیک ہوا, انتقال ہو گیا. 1-2 واقعات نہیں ہیں, گھر دیکھنا نصیب نہیں ہوا, رہنا نصیب نہیں ہوا. ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ جب بھی کوئی گھر بناتا تھا نا تو اس کو بڑی بوڑھی عورتیں اور بڑے بوڑھے دعا دیتے تھے اللہ رہنا نصیب کرے. ہم کہتے تھے یہ کیا مطلب ہے, بنایا ہے تو رہے گا نا. پھر جب ہم نے موتیں دیکھی نا کہ بسا اوقات بناتا کوئی اور ہے, رہتا کوئی اور ہے, پھر ہمیں یہ بڑے بوڑھوں کی یہ دعا سمجھ میں آئی کہ یہ انہوں نے اصل میں زندگی میں دیکھے ہوئے ہیں, کروڑوں روپے لگا کے بناتے ہیں, رہنا نصیب نہیں ہوتا, وارثین مزے اڑا رہے ہوتے ہیں اس میں, اور وہ کون سا رہتے ہیں, وہ بھی بیچ باچ دیتے ہیں. اور ابا کو 2-3 دن یاد رکھتے ہیں, اس کے بعد ابا مارکیٹ سے, پہلے مارکیٹ سے شارٹ ہوئے, اب دماغ سے شارٹ, ابا کو بھی بھول جاتے ہیں. اور جتنا بڑا گھر ہوگا ابا اتنی جلدی آپ کے دماغ سے نکلیں گے, کیونکہ جتنا انسان کا پاس پیسہ ہوتا ہے نا ابا اماں کو اتنی جلدی بھولتا ہے. غریب آدمی پھر بھی یاد رکھ لیتا ہے اپنے ابا کو. جتنی عیاشی آتی ہے تو رشتے اتنے ہی کمزور ہوتے ہیں, جتنی غربت ہوتی ہے رشتے, غریب کے پاس رشتوں کے علاوہ کچھ ہے نہیں نا, وہ رشتوں کو پھر بھی یاد رکھ لیتا ہے. تو اس لیے میں بار بار اس پہ بات کرتا ہوں, قبر کا کے بعد زندگی ہے, اور اس کے عقلی دلائل لیتا ہوں, کیونکہ یہ دور ہے آج کل لوگوں نے عقل کو اپنا باپ بنا لی ہے. بنانا بھی چاہیے, اسلام بھی عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے, لیکن اس عقل کو ایسا باپ بنایا ہے کہ وہ غلط گائیڈ کر رہی ہے, غلط گائیڈ کر رہی ہے وہ عقل. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جیسے ایک آدمی امریکہ میں ہو, سعودیہ میں, اس کو پتا ہے واپس میں نے اپنے کنٹری میں آنا ہے, وہ تیاری کرتا ہے نا. تو اگر مجھے اور آپ کو 100% یقین ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے, تو یار یہاں آپ کو آنا تھا 10 سال کے لیے, 60 سال میں ریٹائر ہو کر آ رہے ہو تو عمر ہے 60 سے 70, 10 سال کے لیے تو اتنی پلاننگ کر رہے ہو کہ میں 10 سال کیسے گزاروں گا. اور جہاں مرنے کے بعد کروڑوں اربوں سال رہنا ہے اس کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی پلاننگ نہیں ہے تو اتنی لنگڑی لولی کہ وہ ایسی پلاننگ ہے کہ ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں, اگر قبر نکل آئی تو بچ جائیں گے, نہیں ہوئی تو کچھ چلو, یعنی اگر بالفرض عذاب قبر سچی مچی کا ہو گیا تو کچھ تو تھوڑا سا تو کر کے جاؤ نا. ایسا ایمان چل رہا ہے. یعنی ایک آدمی کا یہ یقین ہے کہ میں سعودی عرب میں رہ رہا ہوں, مجھے یہاں کی گورنمنٹ کبھی بھی نہیں نکالے گی, مجھے یہاں 10 سال بعد نیشنلٹی مل جائے گی, لیکن ایک امکان ہوتا ہے کہ اگر نہیں ملی تو مجھے اپنے کنٹری واپس جانا ہے, تو ایک آدھ گٹکے کی دکان لے کے وہاں بھی ڈال دو. وہ ایسے انویسٹمنٹ کرے گا کہ بالفرض اگر نہیں ملی تو یار تھوڑا سا تو انتظام کرو نا, بالکل ہی روڈ پہ نہ آ جائے. باقی انویسٹمنٹ وہ ساری وہیں کرے گا جہاں کی نیشنلٹی کی اس کو امید ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ہمارا آخرت پر ایسا لنگڑا لولا ایمان ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ ہمیں نیشنلٹی تو یہی کی ملے گی دنیا کی. بالفرض اگر مر گئے, بالفرض 1% چانس ہے کہ اسلام کی بات سچی نکلی اور موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوئی اور جنت جہنم برحق نکلا, تو یار ایک گٹکے کی دکان ہی تھوڑی سی کھلوا لو وہاں جا کے جنت کے لیے. تھوڑا سا وائپر والے کو 20 روپے پکڑا دو, شاید قیامت کے دن کام آ جائے. کیا خیال ہے؟
وہ جو وائپر لگا رہے ہوتے ہیں نا گاڑی پہ, یار تھوڑا سا ایسا کرو کہ آج اماں کے پاؤں تو بات ہو, شاید جنت مل جائے. یہ چل, اس سے زیادہ نہیں آگے بڑھ رہا آدمی. آج جمعے کی نماز پڑھ لو, ہو سکتا ہے قبر صحیح ہو. اب فجر کی کون پڑھے یار, صحیح ہے نا, فجر کی تو بڑی مشکل کام ہے. فجر کی وہ پڑھے گا جس کو سچی مچی کا یقین ہوگا کہ بھائی واقعی اللہ قیامت کے دن نماز کا حساب لے گا. سچی مچی کا یقین نہیں ہے, ٹرائی کر رہا ہے آدمی, یار ہو سکتا ہے اسلام نے یہ جو کہا ہے کہ جنت برحق ہے, تو ہو سکتا ہے یہ واقعی ہو بھی, تو ایسا نہ ہو قیامت میں چوڑے میں آ جائیں. تو جس کو یقین نہیں ہوتا نا, وہ پھر جمعے کی نماز پڑھے گا آ کے, وہ کہے گا یار اتنا بھی اسلام سے رشتہ ختم کر دینا کہ جمعہ ہی چھوڑ دو, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا ٹچ میں, تھوڑا سا ٹچ میں رہو. غنیمت ہے, یہ بھی نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. ایسا ایمان چاہیے نہیں, اللہ کو چاہیے 100% والا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تو اگلی بات کر رہا ہے, ہم ابھی پہلے مسئلے میں اٹکے ہوئے ہیں کہ یہ کائنات کا کوئی کریٹر ہے نہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وہ اللہ ہے جس نے پہلی دفعہ بنایا وہی دوبارہ بنائے گا. کیونکہ کافر کہتا تھا دوبارہ کیسے بنے گی, مر کے مٹی ہو کے زمین میں تحلیل ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, مردوں میں جان کیسے پڑے گی, کائنات جب تباہ ہو جائے گی تو یہ کہاں سے دوبارہ پیدا ہوگی. اللہ کہتے ہیں جو پہلی مرتبہ جب کچھ بھی نہیں تھا, اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا نا. سائنسدان کہتے ہیں نا انرجی تھی, تو انرجی کہاں سے آ گئی, اور اتنی زیادہ انرجی بھائی, اتنی انرجی. اور وہ جو دھماکہ ہوا ہے وہ کیا شب برات کا پٹاخہ پھٹا تھا ہے بھائی, وہ جو بگ بینگ تھیوری ہے نا, تو وہ جو دھماکہ ہوا تھا شب برات کا بھی جب پٹاخہ پھٹتا ہے نا, لوگ پوچھتے ہیں کس نے پھاڑا ہے, پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے, کیا خیال ہے کس نے پھاڑا ہے بھائی, کون ہے بھائی محلے کا سکون خراب کر رہا ہے. ایک دن شب برات سے 2 دن پہلے پٹاخہ پھٹا, لوگ کہہ رہے تھے بھی شب برات آئی نہیں, پٹاخے کس نے پھاڑنا شروع کر دیے. اب اس میں کوئی سائنسدان آئے اور تھیوری پیش کرے کہ ایک پٹاخہ ہے, انرجی جمع ہوئی تھی جس سے پٹاخہ پھٹا ہے, لوگ مانیں گے اس کی بات؟ بولیں گے بھائی یہ پٹاخہ پھٹتا نہیں ہے, پھاڑا جاتا ہے, صحیح ہے نا. خود بخود بھی بعض دفعہ دھماکے ہو جاتے ہیں زمین میں, لیکن وہ بھی ایک انرجی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ ہونے کی بھی کوئی لاجک ہوتی ہے. تو بات یہی ہے کہ یہ کائنات کا نقطۂ آغاز یہ کسی نے کیا ہے, یہ خود بخود نہیں ہوا, نہ ممکن ہے یہ, اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو قرآن تو اگلی بات کر رہا ہے کہ تم بار بار قبروں کو جھانک کے مردوں کو پھاڑ کے دیکھتے ہو کہ یہ تو سارے ختم ہو گئے, دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. اللہ کہیں گے ذرا ماضی کی طرف جاؤ, تمہیں اس کائنات میں ایک ذرہ بھی نظر نہیں آئے گا. اس نے اپنی قدرت سے 7 آسمان بنا دیے, سورج, چاند, ستارے, کہکشائیں, اتنا بڑا نظام, اور پورے انسان اور جانور اور سمندر کی مچھلیاں, اور اتنی لاکھوں قسم کی مچھلیاں ہیں, اتنی لاکھوں قسم کے سمندر کی مخلوق ہیں, اڑنے والے پرندے. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن, قرآن کہتا ہے ان پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے, کیسے اسٹائل میں اڑتے ہیں, صف پھیلاتے ہوئے بھی اور صفوں کو پر پھیلاتے ہوئے بھی اور پر بند کر کے بھی, اور کیسی قطاریں بنا کے چلتے ہیں. یہ ایک چیز بھی اللہ کی قسم آٹومیٹیکلی اتفاق سے وجود میں نہیں آئی ہے. آج انسان نے جہاز ایجاد کیا, کیسے اڑتا ہے وہ پتہ ہے آپ کو؟ جہاز کتنی ٹینشن ہے اس کو ابھی بھی اڑنے میں. پہلے وہ رن وے پہ جائے گا, دوڑے گا, تکڑ ہوا کو کراس کرے گا نا, پھر ہوا کی طاقت سے ایسے کر کے اڑے گا. پھر ایسا نہیں بیچ میں جا کے پر بند کر لے, بند کیا اور سب مارکیٹ سے کیا ہوں گے, شارٹ. وہ ایک دفعہ ایک جہاز تباہ ہوا, میں نے ایک اس میں بڑے مشہور آدمی تھے, وہ بھی تھے, پاکستان میں تو ہوتا رہتے ہیں جہاز واز تباہ ہونا, کوئی الحمدللہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو میں نے ان سے پوچھا یار وہ فلاں جگہ کے محتمم ہیں وہ کہاں ہیں آج کل؟ انہوں نے کہا ہیں نہیں, تھے. میں نے کہا کیوں تھے؟ کہہ رہے ہیں ابھی جہاز تباہ ہونے کی اطلاع آئی ہے, اس میں وہ بھی تھے. تو جو ہیں تھے اب وہ اس جہاز میں کیا ہو گئے ہیں, تھے ہو گئے. 2 منٹ لگتے ہیں پاکستان میں, جہاز میں بیٹھو. میں تو جب سے جہاز کے واقع, ہمارے ایک دوست ہیں ایبٹ آباد میں, ان کو وہ ایرو فوبیا کہتے ہیں اس کو, جہاز کا ایک فوبیا ہوتا ہے
ہائٹ سے نہیں, جہاز سے ڈر لگتا ہے, ہوا سے ڈر لگتا ہے. تو خیر ان کو بڑا ڈر لگتا ہے نا, حالانکہ ہیں بڑے صحت مند. تو وہ کیا ہوا کہ وہ ان کا سفر تھا, ان کو لوگوں نے تیار کیا نا, بھائی بیٹھ جا جہاز میں, کچھ نہیں ہوتا, آنکھ بند کر کے بیٹھ جانا. انہوں نے بڑی ہمت, اپنا واقعہ خود سنا رہے تھے, بہت بڑے تاجر ہیں, کہتے ہیں میں بیٹھ گیا, میں نے ارادہ کیا چلو ٹکٹ کرا لی یار, آنکھ بند کر کے بس ایک دفعہ ڈر نکالو. جس دن میں نے ارادہ کیا نا, اسی دن جنید جمشید کا جہاز کریش ہو گیا, جس میں جنید جمشید کی شہید ہونے کی اطلاع. کہہ رہے میں نے کہا بھائی اس کے بعد سے اب تک وہ جہاز میں نہیں بیٹھے. تو اب نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج تھوڑی ہے. نفسیاتی ڈاکٹر کو چاہیے پی آئی اے والوں کا علاج کرے, ان کے انجینئروں پہ محنت کرے کہ جہاز گرے نہیں, تاکہ لوگ ڈرے نہیں جہاز سے. تو میں عرض کر رہا تھا جہاز کیسے اڑتا ہے. ابھی بھی اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی انسان نے ایک چیز ایسی ایجاد کی ہے جس کو بڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے. ایسے اسپیڈ سے جاتا ہے, کیلکولیشن ہوتی ہے اس کی, اتنے بڑے پر ہونے چاہیے, نہ زیادہ نہ چھوٹے. پھر ان پروں کا ایک خاص اسٹائل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پلین میں جب سفر کرتے ہیں ایسے پر ہل رہے ہوتے ہیں, پھر اس سے اس کی موومنٹ ہوتی ہے. اس پہ کتنے بڑے بڑے انجینئروں کی ہزاروں سال کی محنت ہے. یعنی جو بھی دنیا میں انجینئر آئے اس نے اپنا علم آگے پارسل کر کے مر گیا, پھر اگلا آیا اس سے آگے پارسل کرتے کرتے ہزاروں سال کے بعد یہاں جا کے پہنچے ہم. ایسا ہی ہے نا میڈیکل سائنس نے جو ترقی کی ہے, تو یہ تو صدیوں سے جڑی بوٹیوں پہ انسان کام کر رہے ہیں نا. وہ سارے حکیم جتنے دنیا میں گزرے ہیں, ماضی میں انگریزوں میں ہوں مسلمانوں میں ہوں, ان کی ریسرچ کو یہاں تک لے جا کے پہنچایا ہے. تب جا کے یہ پیناڈول ایجاد ہوئی ہے, تب جا کے یہ پیراسیٹامول اور ڈسپرین اور یہ سب چیزیں ایجاد ہوئی ہیں. اس کے پیچھے ہزاروں سال کی انسان کی محنت ہے. تو ایک ڈسپرین, ایک جہاز خود نہیں بن سکتا. اور پرندوں کو دیکھو کیسے, نارمل پرندہ ایسا نہیں کرتا, پہلے تکڑ 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 رن وے پہ بھاگ رہا ہے بھائی. پرندہ جہاں بیٹھا ہوگا, جب اڑنا ہوگا بڑے آرام سے اڑ جائے. جدھر کو موو کرنا ہے, ایک اللہ نے اس کا پائلٹ اسی کے دماغ کو بنا دیا. جہاز بھی خود ہے, جہاز کا پائلٹ بھی خود ہے, جہاز کا انجینئر بھی خود ہے, اور جہاز کے پہیے بھی خود ہی کھولتا ہے. جب نیچے اترنے لگتا ہے اپنے پنجے کھول لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, اوپر جاتا ہے اپنے پنجے سمیٹ لیتا ہے. اور زبردست کیلکولیشن اللہ نے اس کو بتائی ہوئی ہے کہ جب ایک سمندر کے ایک ساحل سے دوسرے ساحل پہ سفر کرنا ہے تو کس ایک ملک میں جانا ہے, بائی ایئر سفر کرنا جہازوں کے لیے کتنا مشکل کام ہے. اب تو کمپیوٹر میں پورے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہوتے ہیں, وہ عرض بلد اور طول بلد جو ہے نا اس کے حساب سے بتا رہا ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا موسم چینج ہونے سے سمندر کے ایک کنارے سے پرندے سفر کر کے دوسرے کنارے پر جاتے ہیں, ایگزیکٹ اسی لوکیشن پہ پہنچتے ہیں جہاں انہوں نے جانا ہوتا ہے. یہ لوکیشن کون سکھا رہا ہے بھائی ان کو؟ جو جہاز میں جتنے آلات لگے ہوئے ہیں نا, سارے اللہ نے پرندے کے مغز, جو چھوٹی سی کھوپڑی ہے اس کھوپڑی کے اندر جو چھوٹا سا مغز ہے, اس مغز کے اندر سارے سافٹ ویئر قدرت نے انسٹال کر دیے. جہاز میں آپ کو سارے الگ الگ سافٹ ویئر نظر آئیں گے. لوکیشن بتانے والا یہ ہے بھائی, یہ ڈنڈا ہے, یوں کھینچو گے تو اوپر جائے گا, اس کو یوں کرو گے تو جہاز. میں نے جہاز میں آگے بیٹھ کے بھی سفر کیا ایک دفعہ پائلٹ کے ساتھ نا, تو بڑا خطرناک سفر ہوتا ہے. آگے بیٹھ کے کبھی سفر نہیں کرو, کمزور دل والوں کے. جو نیچے جا رہا ہوتا ہے نا, اب آدمی کہتے ہیں اب آلتو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو, اب مرے گا بیٹا. وہ بڑا خطرناک منظر ہوتا ہے جو جب جہاز لینڈ کرتا ہے. تو کتنا پیچیدہ نظام ہے اس کا. لیکن پرندہ ایک ایسا جہاز ہے, جب وہ اڑتا ہے تو یار وہ جو کرو ٹریگنومیٹری کی جو ایکویشنز ہیں جس کی وجہ سے اس نے لمبے لمبے سفر کرنے ہیں, وہ سافٹ ویئر بھی اسی دماغ کے اندر انسٹال ہوئے ہوئے ہیں, اور الگ سے نظر بھی نہیں آ رہے کہ ایک مشین یہ والی ہے. وہی مغز ہے, نکال کے ڈبل روٹی کے ساتھ کھا جاؤ آپ اس کو. ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. کیا نظام ہے یار خدا کا, کیا نظام ہے. اسی کو کہ بھائی جب ٹرن کرنا ہے تو جہاز کو جب مڑنا ہوتا ہے, اتنی مشینیں اندر لگی ہوئی ہیں, اتنے سارے سسٹم لگے ہوئے ہیں. ایک دفعہ پی آئی اے کے پائلٹ نے ہمیں بتایا کہ ہم پشاور جا رہے تھے تو پہیے ہی نہیں کھلے ہمارے. میں نے ان سے پوچھا کبھی کوئی عظیم واقعہ ہوا آپ کی زندگی میں؟ انہوں نے 15-20 سال پرانا واقعہ بتایا کہ پی آئی اے کا جہاز جا رہا تھا پشاور, پی آئی اے والے ناراض نہ ہو جائیں, وہ پھر کہتے ہیں آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں, وہ پہیے ہی نہیں کھلے. تو خیر وہ انہوں نے کھول دیے, مینول نا, پانا وانا لے کے کسی طریقے سے کھول دیے, جہاز بچ گیا.
پرانی بات ہے, اب ایسے جہاز نہیں, اب الحمدللہ سب سیٹ ہے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کا ہوٹل کا کھانا بہت اچھا ہے, ہوٹل کا کھانا بہت اچھا ہے, لیکن پی آئی اے میں ہم پھر بھی ترجیح میں دیتا ہوں اس لیے کہ گھریلو ماحول ملتا ہے پی آئی اے میں, تکلف والا ماحول نہیں ہے. پی آئی اے میں بڑی گپ شپ لگاتا ہوا جاتا ہے, اپنا ہی ہے نا, تو بڑا مزہ آتا ہے پی آئی اے میں. واش روم بالکل ایسا ہی جیسے گھریلو اپنا کسی مسجد کے بیت الخلاء میں گئے ہوئے, ایسا اچھا سا لک آ رہا ہوتا ہے, بالکل سادہ سا, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو پرندے کی چھوٹی سی کھوپڑی میں کیلکولیشن بھی ہے کہ ایک ساحل سے نارتھ پول سے ساؤتھ پول چلے جاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, نارتھ سے کہاں چلے جاتے ہیں جو ہم اب تک نہیں گئے نا, ناروے کا ویزا ملنا کتنا مشکل ہے, انسان بہت سے نہیں گئے ابھی تک. پرندہ وہ زمین جب ادھر کو گھومنا شروع کرتی ہے نا, ادھر برف آنا شروع ہو گئی ہے اس ساؤتھ پول کی طرف, تو پرندے موو کرنا شروع کرتے ہیں نارتھ پول کی طرف. کتنا لمبا راستہ ہے, پرندوں کو بتایا کس نے, بھائی نارتھ کو ٹن مارو, وہاں موسم کیا ہوگا, صحیح ہوگا. اتنا لمبا سفر, اور ایسے آپ دیکھو قطار بنا کے چل رہے ہوتے ہیں. ان کو لائن لگانا کس نے سکھایا, ہم تو اب تک قوم کو نہیں سکھا سکے لائن لگانا ہے بھائی. انسان اب تک کچھ ملکوں میں تو لائن لگی ہوتی ہے, لیکن بہت سے ملکوں میں ابھی بھی لائن نہیں لگی ہوتی. ہر آدمی لائن توڑ کے گھسنے کی کوشش ہوتی ہے, پہلے میں. ابھی تک دنیا انسانوں کو اتنا مینج نہیں کر سکی ہے, اتنی محنتوں کے باوجود, حکومتی سطح پہ بھی محنتیں, لیکن اب تک ایسا نہیں کہ پوری دنیا میں انسان سارے لائن میں لگ گئے ہوں. لائن توڑ کے لوگ کتا مانگنے کے لیے آتے ہیں. وہ میں نے سنایا تھا نا واقعہ, ایک آدمی کی بیوی مر گئی, کتے نے کاٹا تھا اس کو, تو وہ اگلے دن کیا ہوا ہے کہ تعزیت والوں کی لائن لگ گئی کہ یار تمہاری جوان بیوی مر گئی, کتے نے کاٹا. تو وہ لائن لگ گئی ہے, تو ایک آدمی لائن توڑ کے آیا. وہ لائن سے مجھے بات یاد آیا, لائن توڑ کے آیا اور اس بندے سے کہتے ایک دن کے لیے کتا مل جائے گا ادھار. تو اس نے تھپڑ مار کے بولا, ابے لائن میں لگ جا کے تو کیا سمجھ رہا ہے, یہ تعزیت کے لیے آئے ہوئے, سارے کتے کے لیے آئے ہوئے یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو جو کتے کے لیے بھی لائن میں لگا ہوتا ہے, کتے کے لیے وہ بھی لائن میں نہیں لگا ہوتا, وہ بھی لائن توڑ کے آ رہا ہوتا ہے. لیکن پرندے جب لمبے لمبے سفر کرتے ہیں, کیسا لائن لگا کے لائن میں سفر کرتے ہیں, دیکھا ہے نا. تبھی تو قرآن کہتا ہے اولم یروا الی الطیر, ارے کیا دیکھا نہیں انہوں نے, انداز دیکھو. یہ نہیں کہا دیکھو ان پرندوں کی طرف, نہ ابے دیکھا نہیں ہے تم نے, باتیں کیسی کر رہے ہو تم تو ایسی باتیں کر رہے ہو جیسے تم گھننے ہو, تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے دنیا میں, تو سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اس کے بعد کیسے اعتراض کرتے ہو کہ خدا دوبارہ کیسے زندہ کرے گا, اور خدا کے کیا احسانات ہیں, خدا ہے بھی کہ نہیں ہے. تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو, یہ سب دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے تم نے. تو لائن لگا کے, اور آپ کو پتا ہے پرندوں میں جو سب سے آگے ہوتا ہے نا, آپ کبھی تحقیق کریں, گوروں نے کی ہوئی ہیں تحقیقات, پڑھ لیں آپ ان کی تحقیقیں. وہ کیا کہتے ہیں, جو سب سے آگے ہوگا نا لائن میں, اس ترتیب سے لائن میں سفر کرتے ہیں کہ سب سے آگے والا پرندہ ہوا کاٹ رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں, سب سے آگے والا پرندہ کیا کرتا ہے, ہوا کاٹتا ہے, کیونکہ ہوا کے مخالف چلنے میں مشکل ہوتی ہے. تھوڑی دیر میں وہ پیچھے آتا ہے, دوسرا آگے آ جاتا ہے. سمجھ رہے ہو, دوسرا آگے آتا ہے, پھر یہ جو پیچھے گیا ہے یہ اور پیچھے آئے گا, اس سے جو آگے والا ہے وہ اس کی جگہ سنبھال لے گا. ایسے تمام پرندے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں. جگہ جیسے ہم جنازے کی چارپائی میں کندھا دے رہے ہوتے ہیں نا, بھائی میں تھک گیا ہوں اب تو آ جا آگے, وہاں پھر بھی ہم اس ڈسپلن کو قائم نہیں رکھ سکتے. بعض دفعہ ایک ہی آدمی کا کندھا تھک جاتا ہے, وہ ایک موٹے آدمی کا انتقال ہو گیا, اس کے بچے کندھا ہی نہیں دے رہے تھے, اس میت کو کوئی کندھا ہی نہیں دے رہا تھا, تو بچوں نے کہا کہ بھائی کندھا دو. لوگوں نے کہا ہم نے تھوڑی مارا ہے اس کو جو ہم کندھا دیں بھائی, کیونکہ بھاری آدمی تھا نا. تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے, شروع میں دکھانے کے لیے سب نے کندھا دے دیا, اس کے بعد آہستہ آہستہ کھسکنا شروع. وہ مینجمنٹ جو جنازے کی چارپائی میں نہیں ہوتی, وہ مینجمنٹ آپ کو سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے پرندوں میں نظر آئے گی. وہ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ اب تو ہے نا, ہم اگر ایسے ہوتے ہیں نا, ایک بندہ ہوا کاٹتے ہوئے آگے جا رہا ہے, ہم کہتے ہیں جب تک مرنی جاتا نہیں اسی کو جانے سے بیٹا, تو آیا کیوں آگے, ایسا ہی ہوتا نا. ہاں, ہم کہتے تو آگے آیا کیوں. وہ کہہ رہا تھا ابے یار کوئی بندہ میری سیٹ سنبھالے تو میں پیچھے جاؤں, اگلا سیٹ ہی نہیں سنبھالتا.
اور اگر وہ سیٹ چھوڑ دیتا تو پچھلا اور پیچھے ہو جاتا جا کے گھنا بن کے, وہ چلے جاتے نارتھ سے ساؤتھ کی طرف, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیسا نظام خدا نے ان پرندوں کی چھوٹی سی کھوپڑی میں ڈال دیا کہ بھائی باریاں تبدیل ہوں گی, سب کا احترام کرنا ہے, قطار میں لگنا ہے, اور تمیز سے ہنسی خوشی سب نے مل جل کے سفر کرنا ہے. مچھلیوں کے آپ اسفار دیکھیں سمندروں میں, ایک کنارے سے کچھوے ایک جگہ انڈے دیتے ہیں, وہاں سے موو کر کے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. ہمارے ایک رشتے دار تھے سمندر میں نا, انہوں نے مجھے بتایا کہ سائنسدان آئے ہوئے ہیں ہمارے شپ پہ. کیوں آئے ہوئے ہیں؟ کچھوے کے اوپر انہوں نے ایک آلہ لگایا ہے کہ یہ کمبخت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے, تو کچھوا ہو گیا یار, ہم سے بھی آگے نکل گیا ہے, اس لیے مجھے غصہ آ رہا ہے کچھوے کے اوپر. انڈے دیتا ہے ایک جگہ اور پھر موو کر کے سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے کہیں چلا جاتا ہے. یہ کچھوا تھا یا کوئی مچھلی تھی. اور جب انڈوں سے بچے نکلنے کا وقت آتا ہے نا, تو وہ اتنا لمبا سفر کر کے واپس اسی جگہ آتا ہے. تو سائنسدان یہ دیکھ رہے تھے کہ اس کو اتنی زبردست کیلکولیشن اور یہ بالکل صحیح فاصلہ طے کیسے کر لیتا ہے یہ. تو پتہ یہ چلا کہ جی ان کا مواصلاتی رابطہ ہے آپس میں, بچے جب نکلتے ہیں تو کچھ آپس میں ان کا کوئی کنیکشن ہے. تو کیا کنیکشن ہے اس کو ٹریس کرنے کے لیے آئے تھے. کیسا خدا نے نظام بنایا یار, سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو جاتا ہے, وہیں سے ان کے آپس کے مواصلاتی رابطے بھی ہوتے ہیں. تو یہ ہے احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور اسے اس کی فطرت کے راستے پہ چلا دیا. تو اس لیے اللہ تو اگلے اسٹیپ کی بات کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ بنانے والا کوئی نہیں ہے, تو بالکل پاگل قسم کے لوگ ہیں. اگر تم یہ ایمان لے آئے نا کہ اللہ نے بنایا ہے, تو اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تمہیں جہنم سے نجات مل جائے گی. یہ کچھ بھی نہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. تمہیں اگلی بات پہ ایمان لانا پڑے گا کہ جس نے پہلی مرتبہ بنایا اس کے لیے دوبارہ بنانا بھی کوئی مشکل نہیں, اور وہ بنائے گا دوبارہ. اصل تو یہ پھٹا ہے ہمارا, کیونکہ آپ نے اگر مان بھی لیا کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور دوبارہ زندگی کے آپ اگر قائل نہیں ہیں, تو اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کرو گے کیا آپ بولو کہ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گیا. تو خدا کی مان کے چلو یا نہ مان کے چلو, دونوں کا انجام کیا ہو جائے گا؟ سیم. انجام دونوں کا جب سیم ہے تو عبادت کر لی ٹھیک ہے, نہیں کری تو بھی ٹھیک ہے. ماں کی قدموں میں جنت تلاش کر لی ٹھیک ہے, نہیں تلاش کی تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ جنت ہے تو کچھ بھی نہیں. ایک ڈائلاگ ہے کہ ایک اماں کے قدموں میں جنت تلاش کر رہا ہوں, لیکن جس کو جنت پہ یقین ہے نا, وہ اماں کے قدموں میں سچی مچی کی جنت تلاش کرے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ ابا کے پیشانی میں سچی مچی کی جنت تلاش کرے گا, وہ برداشت کرے گا ابا کی. تو قرآن اگلے اسٹیپ کو بیان کرتا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی. یہاں میں اکثر ایک سورہ یاسین کا واقعہ بیان کرتا ہوں نا, بہت دنوں کے بیان نہیں کیا. ایک مشرک ایک پرانی بوسیدہ ہڈی نبی کی خدمت میں لے کے آیا طنز کرنے کے لیے, مذاق اڑانے کے لیے. آج یہ لبرل لوگ بھی بہت مذاق اڑاتے ہیں مولویوں کا. وہ ایک خاتون نے جنت کا مذاق اڑایا تھا نا, میں نے اس پہ کلپ ریکارڈ کروایا تو بڑا وائرل ہوا. وہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, اس کا اتنا فائدہ ہوا. بعض چیزیں ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس سے کتنا فائدہ ہوگا. بعض چیزیں باقاعدہ میں تمیز سے ٹوپی پگڑی سیٹ کر کے کیمرہ سامنے رکھ کے تمیز سے ریکارڈ کراتا ہوں, وہ نہیں چل رہی ہوتی. حالانکہ میں ان کو سمجھ رہا ہوتا ہوں بڑی ویلیو ہے ان کی اور بہت ہٹ ہوں گی, نہیں چل رہی ہوتی. لیکن بعض دفعہ ہم چلتے پھرتے ایک بات کر دیتے ہیں, ایسی وائرل ہوتی ہے اور اس کے اتنے فائدے ہوتے ہیں, لوگوں کے ایمان بچ جاتے ہیں. لوگ مل رہے ہوتے ہیں, حضرت وہ کلپ آپ کا تھا, ورنہ میں مرتد ہو چکا ہوتا, میں کافر ہو چکا ہوتا, میں آج مسلمان ہوں اس کلپ کی وجہ سے. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ اس کی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جب میں گیا نا, تو ہمارا ارادہ تھا پراپر طریقے سے ہم فلاں جگہ جا کے ایک ولاگ بنائیں گے, وہاں جا کے بنائیں گے. وہ سارے ولاگ نہیں چلے. جو ولاگ ہم نے ایسے ہی بنا دیا نا, جس کا ہمارا بنانے کا, وہ پانی میں جو میں گاڑی اتار رہا تھا, اس میں ہمارا کوئی ارادہ خاص نہیں تھا کہ ولاگ بنائیں گے ہم. وہ گاڑی بھی ہم نے خطرناک راستے پہ اتار دی. تو وہاں جا کے میں نے شاپر تقسیم کیے, اس میں کوئی پراپر ہمارا پروگرام نہیں تھا. تبھی میرا حلیہ ایسے لگ رہا تھا کہ میں خود سیلاب زدگان ہوں. عجیب سا حلیہ ہو رہا تھا. ویڈیو میں تو اتنا برا حلیہ نہیں آیا, لیکن میں کہہ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو یہ لوگ مجھے چاول کھلانا شروع کر دیں یہاں پہ. ایسی میری حالت ہو رہی تھی. لیکن وہ 2-3 ملین تک چلا گیا. وہ اس سے لوگوں کو بڑی موٹیویشن ملی. حالانکہ علاقہ بھی ایسا ہی تھا, بہت ہی قسم پرسی کے حالات تھے لوگوں کے. لیکن میں نے کہا دیکھو
ہمیں نہیں پتہ ہوتا کون سی بات کس وقت اثر کر جائے. وہاں تو میں ویسے ہی میں تو آواز لگانے لگا تھا, ہاں بھائی لے لو گرم ہے, ایسے آواز لگا, ریڈی میں نہیں جیسے آواز لگا رہے ہوتے, مستی میں آیا ہوا تھا میں. تو چاول بانٹ رہا تھا نا وہاں بیٹھ کے, تو وہ ویڈیو بنا دی, وہ ایسی وائرل ہوئی ہے. تو ایسے ہی میں نے وہ ایک لبرل سی خاتون ہے, ایک مولوی سے کے ساتھ ان کا انٹرویو چل رہا تھا, وہ حوروں کا مذاق اڑا رہی تھی, حوروں کا مذاق اڑا رہی تھی. مرد کو اتنی حوریں ملیں گی, عورت کو کیا ملے گا. تو مولوی بیچارے شریف آدمی تھے, وہ اس کو اس کی اسٹائل میں جواب دے رہے ہیں کہ ایکچولی یوں اصل میں آپ جب جنت میں جائیں گی تو آپ کو وہاں ایک شریف انسان ملے گا. تو وہ مذاق اڑا رہی تھی نا. تو جو اس طرح سے اس نے مذاق اڑایا ان مولانا صاحب کا, وہ مولانا صاحب بھی بیچارے وہ تو اپنے لحاظ سے صحیح جواب دے رہے تھے, لیکن نیچے میں نے لوگوں کے کمنٹس دیکھے زیادہ تر اسی عورت کے حق میں, یعنی جو لبرل لوگ ہیں نا بڑے متاثر ہو رہے تھے. تو میں نے یہاں یہ واقعہ بیان کر کے اس کا جواب ریکارڈ کروایا اس خاتون کا. تو میں نے کوئی اس نیت سے نہیں کہ اس پہ پراپر کلپ بنے پھر مارکیٹ میں چلے, وہ ایسے ہی ہم نے بات کر لی. وہ اتنے مضبوط دلائل ہو گئے اور ایسا چلا ہے وہ کہ مجھے سفر کے دوران لوگ ملے ہیں کہ یار ہم نے وہ کلپ سنا ہے, ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہو گئے, ہم تو ارتداد کی طرف جا رہے تھے, مرتد ہونے کی طرف جا رہے تھے ہم, ایسے ایسے اس میں ہمیں اشکال کے جوابات مل گئے. تو بعض دفعہ انسان بات کرتا ہے, بھی میں یہ بات کس پہ کر رہا تھا, ہاں سورہ یاسین کا واقعہ سنا تھا, پتہ نہیں یہ بات کہاں سے آگے بھی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں مولویوں کا, تو یہ آج کی بات نہیں, یہ پرانا پیغمبروں کا بھی اسی طرح مذاق اڑایا جاتا تھا. وہ کہتے تھے مرنے کے بعد زندگی ہے, اپنے اعمال کو درست کرو. وہ کہتے ہیں یار کاروبار کی بات کرو, بزنس کی بات کرو, صحیح ہے نا, اور سیاست کی بات کرو, یہ کیا موت کے بعد زندگی اور قبر اور یہ کیا باتیں کر رہے ہو. تو جب نبی نے زیادہ یہ باتیں کی ہیں تو ایک مشرک نے کیا کیا, ایک پرانی قبر میں گیا ہے اور سڑی ہوئی بوسیدہ ہڈی, مردے کی نہیں ہڈیاں ہوتی ہیں, وہ لے کر آیا اور نبی کے سامنے لا کے کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم, بھلا اس جیسی بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب کہ یہ گل سڑ کے ختم ہو جائیں گی. یہ ہڈیاں جب گل سڑ کے ختم ہو جائیں گی, کون کرے گا اس کو زندہ. دیکھو وہ ہڈی لائے بغیر بھی یہ کام کر سکتا تھا نا, کیا خیال ہے. اس سے پتہ چلتا ہے باطل پوری پراپر تیاری کے ساتھ کام کرتا ہے, ایک پلاننگ کے ساتھ, بھرم میں لینے کے لیے سامنے والے کو, سامنے والے پہ بھرم ڈالنے کے لیے. تو وہ بھی بھرم ڈالنے کے لیے نا, کہ ایسے میں بتاؤں گا ہڈی نظروں کے سامنے نہیں ہوگی, لوگوں کے دماغ میں یہ اعتراض صحیح طرح بیٹھے گا نہیں. آج کل آپ یہ ملحد اور ایتھیسٹ لوگوں کو دیکھیں, یہ لوگ بھی بڑا تمسخر والے لب و لہجے میں اسلام کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, بڑے تمسخر والے. ایک نے ریکارڈ کروایا کہ یہ جو بقرعید ہے نا, یہ مولویوں کی جو توندیں ہیں, ایک دکھایا اتنی بڑی توند والا کوئی داڑھی والا بیٹھا ہوا ہے, اس کی تصویر دکھائی, کہا یہ بکروں کا قبرستان ہے, اس کا جو پیٹ ہے نا یہ کیا ہے, بکروں کا قبرستان. وہ بقرعید کا مذاق اڑا رہا تھا کہ یہ لاکھوں جانوروں کو ذبح کر کے ظلم کرتے ہیں. اب دیکھو اصولی طور پر جو اعتراض بنتا تھا اس میں نہ مولوی کو دکھانے کی ضرورت تھی, نہ وہ کوئی موٹی توند والا کوئی بندہ دکھانے کی ضرورت تھی, نہ یہ کہنے کی ضرورت تھی یہ بکروں کا قبرستان. اتنے کون مولوی بکرے کھا لیتا ہے کہ وہ بکروں کا قبرستان کہا جائے اس کے پیٹ کو. اور ویسے بھی گوشت کھانے سے پیٹ تو اور وزن جو بڑھتا ہے یہ تو روٹی چاول کھانے سے بڑھتا ہے. آپ ڈاکٹروں سے پوچھو گوشت کھانے سے ویٹ تھوڑی بڑھتا ہے. تو یہ مثال ہر لحاظ سے کیا تھی, غلط, لیکن بھرم میں لینے کے لیے تاکہ بقرعید کا لوگوں کے دماغ میں ایک غلط کانسیپٹ بیٹھے. تو یہ بھرم بازیوں کے لیے, ورنہ دلائل سے آپ بات ریکارڈ کروا دیتے, یار یہ لاکھوں جانور بغیر وجہ کے کٹ رہے ہیں, یہ جانوروں پہ ظلم ہے, ہم اس کا جواب ریکارڈ کروا دیتے. تو یہ جتنے باطل لوگ ہیں نا یہ تمسخر والے لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں. انسان کی نیچر ہے, جب کسی کا مذاق اڑاتا ہے نا تو جس کا مذاق اڑ رہا ہے اس کی ویلیو آپ کے دل سے ختم ہو جاتی ہے. جب ویلیو ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کیا ہے. ایسے ایسے مجرم, ایک جنہوں نے حضرت حمزہ کو آپ کے سگے چچا کو قتل کیا, ان کو آپ نے معاف کر دیا. لیکن جو نبی کی حجو کرتا تھا نا, اعتراض کرتا تھا, اس کو بھی معاف کیا ہے. بھائی سارے مشرکین اعتراض کرتے تھے, کوئی آپ کو جادوگر کہتا تھا, کوئی شاعر کہتا تھا, کوئی کہتا تھا کہ یہ قرآن کی آیتیں منسوخ کیوں ہو رہی ہیں, ان کو بھی کچھ نہیں کہا. لیکن جس نے حجو کی ہے نا, حجو کہتے ہیں شاعری میں کسی کا کی انسلٹ کرنا, ایسے الفاظ اس کے لیے استعمال کرنا جو بہت ہی نازیبا ہوں, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا.
ان کے بارے میں حکم دیا کہ جہاں پاؤ قتل کر دو. اگرچہ بعد میں کچھ پکڑے گئے تو ان کو بھی ان بعض میں کو معاف کیا ہے, لیکن جن کو بھی آپ نے قتل کیا ہے نا, ان میں اکثریت وہ تھی جو شاعری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کرتے تھے. کیوں؟ آپ اگر اپنی حجو کرنے کی اجازت دے دیتے ہو نا لوگوں کو اپنا مذاق اڑوانے کی, تو پھر آپ کی بات کی ویلیو ختم ہو جاتی. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں دیکھو مذہبی طبقے سے اختلاف ضرور کرو, علماء کا مذاق نہ بناؤ, مذاق نہ اڑاؤ. اس سے علماء کی قدر و منزلت لوگوں کے دلوں میں ختم ہوئی تو سمجھ لو اسلام کی قدر و منزلت لوگوں کے دلوں میں ختم ہوئی. ہم کیوں اتنا کہتے ہیں بھائی قرآن کا احترام کرو, حدیث کا احترام کرو, کیوں کہتے ہیں؟ اگر آپ کے دل سے قرآن کا احترام نہیں, ابھی تو بدعملی ہے, لیکن اس بدعملی سے توبہ کی توفیق مل سکتی ہے. آپ نے قرآن کا احترام کرنا اگر چھوڑ دیا, اب پھر آپ کو کبھی بھی عمل کی توفیق نہیں ملے گی. آپ قرآن کی آیتوں کا خدا نخواستہ مذاق اڑانا شروع کر دیں, ابے یہ کیا لکھا ہوا ہے, ابے یہ کیا لکھا ہوا ہے, ابے یہ کیا ہے, ابے یہ کیا ہے, پھر قرآن آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا جائے گا, آپ پہ ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوگا. اس لیے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, قرآن شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم دیتا ہے. تعظیم تو شاعر اللہ میں علماء بھی داخل ہیں, شاعر اللہ میں بیت اللہ بھی داخل ہے, بیت اللہ کی بھی ہمیں تعظیم کا حکم ہے, شاعر اللہ میں قرآن بھی داخل ہے. اس کی توہین کرنا, ایسے تکیہ بنا کے اس کے اوپر سر رکھ کے سو جانا, یا ایسے ہی اٹھا کے یوں کر کے پھینک دینا, یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں. اس سے آپ کے دل سے قرآن کی ویلیو ختم. عیسائی بائبل کا احترام نہیں کرتے, تبھی آپ دیکھو وہ بائبل پر عمل بھی نہیں ہے ان کا. میں نے دیکھا ہے پادریوں کو وہ احترام نہیں کر رہے ہوتے بائبل کا. تو یہاں بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ یہ جو لبرل لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے, یہ مولویوں کا شادیاں کرتے ہیں, ٹھرکی ہوتے ہیں, ٹھرکی. اور بھائی جو ٹھرکی ہوتے ہیں وہ شادیاں نہیں کرتے. آپ کو میں ملک کے بڑے بڑے مشہور ٹھرکیوں کے نام بتاؤں جن کو آپ بھی جانتے ہیں, ان کی زندگی میں آپ کو شادی نظر نہیں آئے گی. تو یہ شادیاں کرتے ہیں, ابے یہ کم عمر بچیوں سے شادیاں کرتے ہیں, ایسی باتیں. اور جو ٹھرکی ہوتے ہیں وہ کم عمر بچیوں سے زنا کر رہے ہوتے ہیں جا کے. اور میں آپ کو بتا دوں, آپ کو کوئی عالم بزرگ نظر آئے نا جس نے کم عمر بچی سے شادی کی ہے, تو آپ جب اس کی انکوائری میں جاؤ گے پتہ چلے کہ اس بچی نے اس سے شادی کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اکثر جگہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کم عمر نے اس سے بڑی عمر سے شادی کی ہے. یہ چیز ہمارے لبرل لوگوں میں ان کو کوئی اتنی ویلیو نہیں دے رہا ہوتا نا کہ بڑی عمر میں کوئی ان سے شادی کر رہا ہوتا ہے, تو وہ علماء کو یہ لوگ ویلیو دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک خوبی کی بات ہے نا کہ وہ بھی اس پر اعتماد کر رہی ہے, بھائی یہ اگرچہ عمر میں زیادہ ہے لیکن یہ مجھے شوہر والی محبت بھی دے دے گا اور جوان شوہر والی محبت دے دے گا. تو ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے. تو یہ تو جو ٹھرکی ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں, ان کی صحت ہوتی ہے. ٹھرکی تو تھوڑے دنوں میں ویسے ہی بیچارہ دواؤں پہ آ جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. تو علماء کے خلاف آپ اگر اپنے باپ کے خلاف سننا شروع کر دو گے لوگوں سے, آپ کے دل میں اپنے باپ کی ویلیو ختم ہو جائے گی. آپ ماں کے خلاف سننا شروع کر دو گے, بے شک آپ دفاع کرو لیکن آہستہ آہستہ ویلیو ختم. ہمارے کلاس فیلو میں قادیانی تھا, تو لڑکے مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کے سامنے اتنی گالیاں دیتے تھے. لڑکے تو آپ کو پتہ ہے پھر بہت ہی آگے نکل جاتے ہیں نا, تو اتنی گالیاں دیتے تھے, اتنی گالیاں, وہ سنتا رہتا تھا. میں نے اس سے کہا یار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہمارے سامنے برا بلا بولے, ہم تو نیلے پیلے ہو جائیں 2 منٹ کے اندر, اور آپ سنے جا رہے ہو. آپ اس کو پیغمبر مانتے ہو, ہم تو نہیں مانتے, ہم تو جھوٹا نبی کہتے ہیں اس کو. اور حقیقت بھی یہی ہے, جھوٹا نبی تھا, نبی نہیں تھا, یعنی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اس نے. تو آپ بار بار میرے سامنے بڑے احترام سے نام بھی لیتے ہو اور اس کو نبی بھی مان رہے ہو, اور صبح و شام اسکول کے لڑکے کہتے ہیں وہ تو ایسا تھا, وہ تو کیا کیا تھا, میں مسجد میں بتا بھی نہیں سکتا نا, ایسی باتیں کرتے. تو میں نے کہا آپ کو کچھ نہیں ہوتا؟ کہہ رہے ہیں یار سن کے عادی ہو گئے ہم لوگ. کہہ رہے ہیں ہر جگہ یہ سنتے رہتے ہیں, مرزا نے ایسا تھا, مرزا استنجے کے ڈھیلے کھاتا تھا. مرزا کے بارے میں ہے کہ وہ ایک دن گڑ تھا تو وہ استنجے کا ڈھیلا ادھر رکھا ہوا تھا, گڑ ادھر, تو وہ غلطی سے کیا کھا گیا, جب استنجا کرنے بیٹھا تو گڑ نکلا. پتہ نہیں سچا واقعہ جھوٹا واقعہ واللہ عالم, لیکن بہرحال یہ تو ختم نبوت والے بتائیں گے. لیکن یہ کہ اتنا دیکھو, چاہے کوئی جھوٹا نبی ہوتا ہے نا, اتنی توہین اللہ ہونے نہیں دیتا اس کی. اللہ آ جاتا ہے میدان میں دفاع کرنے کے لیے, سمجھ رہے؟ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب توہین ہوتی ہے, احتجاج ہوتے ہیں, پھر بہت کچھ ہوتا ہے, اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ خود مرزا کے جھوٹے ہونے کی علامت ہے کہ جو اٹھتا ہے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے,
الزامات لگانا شروع، اور بہت سے الزامات تو کتابوں میں سے ثابت ہیں، وہ تو آپ ختم نبوت کے علماء کے پاس جائیں، وہ تو 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیں گے، بالکل سچ لکھا ہوا ہے یہ، بالکل کہ اسی کی اپنی کتابوں سے ثابت ہیں. خیر، تو توہین نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی، تو اللہ کی بھی توہین، نبی کی بھی توہین، اس کے لیے بڑے احتیاط سے الفاظ. علماء سے اختلاف کرنا بھی ادب کا دائرہ کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہ دیں. خیر، بہت زیادہ دائمہ بیان چلتا ہے یار آج کل. میں وہ ہڈی کی بات کر رہا تھا، تو اس نے بھی انسلٹ کی نیت سے، اس مشرک نے کیا کہا، وہ ویسے ہی کہہ سکتا تھا کہ بھائی پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا، اس نے کہا ہڈی لے کر آؤ. پھر بوسیدہ ہڈی جو کھوکھلی ہو رہی ہو نا، بھربھری، تو پھر وہ لا کے جب سامنے رکھو گے، آپ کے ایمان لانے والے بھی بیٹھے ہوں گے، تو طبیعت سے مذاق بنے گا اس کا، سب لوگ ہنسیں گے، بولیں گے واہ بھائی واہ، اس میں جان پڑے گی، یہ دوبارہ سے انسان بن جائے گا، یہ پاسبل نہیں ہے. جیسے ہم جب کسی کو ویسے سمجھا رہے ہوتے ہیں نا، بات سمجھ میں نہ آئے تو بندہ سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، ابے کیا یہ اس کو لڑوا رہا ہے تو بروس لی سے ہے بھائی، یہ اتنا باریک سا آدمی، اس کا مقابلہ تو بروس لی سے کروائے گا، یہ اتنا باریک سا آدمی، اس کا مقابلہ تو کسی بڑے باڈی بلڈر سے کروائے گا. تو بندہ سامنے لے آتے ہیں نا، پھر اگلا کہتے ہیں نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. تو اس نے بھی کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعویٰ کرتے ہیں بوسیدہ ہڈیوں میں، مردوں میں اللہ جان ڈالے گا، بوسیدہ ہڈیوں میں نہیں، مردوں میں اللہ جان ڈالے گا، قبروں سے مردے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، بار بار کہتے ہیں. مشرکین کہتے تھے ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک دن کیا ہوا، ایک مشرک نے کہا یار کوئی مردہ لا کے دکھا دو، اور مردہ بھی پرانا سڑا ہوا، صدیوں پرانا، وہ لا کے دکھا دو اور پھر بولو اس میں جان ڈلے گی. تو سب لوگ ہنسیں گے، سب بولیں گے واہ واہ واہ، بات تو یہ یار بالکل ٹھیک کی ہے، اور شرمندہ ہو کے چلے جائیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے اس پر لوگ یقین کرنا چھوڑ دیں گے. تو اس نے چالاکی کی، جا کے ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو اس ہڈی میں جان ڈالے گا جب کہ یہ گل سڑ کے ختم ہو گئی ہے. مشرک کا خیال تھا صحابہ ہنسیں گے اور مذاق اڑے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر شرمندہ ہو جائیں گے یا جواب دینے کی کوشش کریں گے. ایکچولی بات اصل میں یہ ہے، نہیں دیکھو پہلے سمجھو، اصل میں نے جو کہا ہے نا وہ اس طرح سے نہیں کہا جس طرح سے تم کہہ رہے ہو، ایسے ہوتا ہے نا. اس کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ نبی خاموشی اختیار کریں گے، اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے، کیونکہ یہ اعتراض نبی پہ نہیں ہو رہا، یہ کس پہ ہو رہا ہے، خدا پہ. ہمارے نبی کو درجنوں جگہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. نبی پریشان ہوتے تھے نا کہ یہ میری بات مان نہیں رہے ہیں، تو ٹینشن ہوتی تھی. تو اللہ نے کہا کہ آپ کا کام تو پیغام پہنچانا ہے، آپ میرے سفیر ہیں، یہ نہیں مان کے آپ سے دشمنی تھوڑی کر رہے ہیں، تو مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں، تو مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں. امریکہ کا سفیر آئے اور آپ اس سفیر کے پرچے کو پھاڑ کے پھینک دیں تو سفیر ہنسے گا نا، کیا خیال ہے، بولے ابے تو پنگا کس سے لے رہا ہے، امریکہ سے لے رہا ہے، میں تو جا رہا ہوں بھائی، کیا خیال ہے. وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی ہم تو اگلی فلائٹ سے جا رہے ہیں، آپ کو نہیں، تجھے جانے نہیں دوں گا. وہ کہے گا جب امریکہ کا دوسرا سفیر آئے گا نا تیرا باپ بھی جانے دے گا، ٹھیک ہے نا، وہ تھوڑی وہ ٹینشن لے گا. تو اللہ بھی بار بار نبی کو کہتے تھے کہ آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہے، تو نیچرل ہے نا انسان کی جب مخالفت ہوتی ہے ٹینشن ہوتی ہے. قرآن میں ایک جگہ نہیں درجنوں جگہ ہے کہ آپ کس بات کی ٹینشن لے رہے ہیں، یہ آپ سے دشمنی کر کے آپ سے تھوڑی کرنے ہیں، یہ مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں. تو نبی پہ آ کے اس نے مشرک نے اعتراض کیا اور کہا اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا. نبی خاموش رہے. قرآن میں سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل ہو گیا. سورہ یاسین آج کل مردوں پہ پڑھنے کے علاوہ کوئی کام رہا نہیں ہے. شادی نہیں ہو رہی اتنی دفعہ سورہ یاسین، اور یہ والا کام نہیں ہو رہا اتنی دفعہ سورہ یاسین. ہماری تو سورہ یاسین پڑھے بغیر اتنی دفعہ شادی ہو گئی الحمدللہ. یہ نہیں کہ ہم سورہ یاسین پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں لیکن شادی کی نیت سے نہیں پڑھتے، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو سورہ یاسین میں کیا لکھا ہوا ہے. تفسیر کے لیکچر جو ہمارے اسپیچز پہ ہیں وہ سنا کریں. تو قرآن کا آخری رکوع نازل ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی نا، کافر کو بھی پتہ چل جاتا تھا کہ وحی آ رہی ہے، کیونکہ آپ کی کیفیات چینج ہو جایا کرتی تھیں. اس بات کو غیر مسلموں نے بھی مانا ہے، انگریز بھی یہ بات مانتے ہیں. انگریزوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں جو سیرت پر، اس میں اس کا انکار نہیں کیا انگریزوں نے کہ نبی کی جو کیفیات ہیں وہ چینج نہیں ہوتی تھیں، یہ انکار نہیں کیا وہ، کیونکہ اتنی تاریخی روایات ہیں نا. گوروں نے جو کافر ہے نا یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا ہے ایکچولی وہ آپ پر کچھ ایسی کیفیات ہو جاتی تھیں کہ آپ پر جنون کی ایک
کیفیت ہوتی تھی, اس میں آپ کی زبان سے کچھ الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے تھے. جو غیر مسلم ہے نا وہ بھی اس طرح کی ورڈنگ استعمال کرتے ہیں, حالانکہ غلط ہے. جو مجنون ہو جاتا ہے وہ ایسے خوبصورت کلام تھوڑی زبان سے نکالتا ہے, وہ تو اول فل بکنا شروع کر دیتا ہے. وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہوتا ہے ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما, ماں باپ کو اف مت کرو, ان کو جھڑکو مت. وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا, ان کے لیے دعائیں مانگا کرو کہ اللہ ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ایک بہت بڑے اسکالر گزرے, خطبات بہاولپور کے نام سے ان کے خطبات ہیں. پوری دنیا میں انہوں نے اسلام کا کام کیا ہے, بہت سارے جیپنیز کو مسلمان کیا, فرانس میں بہت سے لوگوں کو, جیپنی زبان میں انہوں نے ترجمہ, حیدرآباد دکن کے تھے انڈیا کے, بڑے عالم گزرے, بڑے بزرگ گزرے, بڑا کام کیا انہوں نے, ریسرچ سینٹر کھولے. تو انہوں نے نا ایک انگریز کا یہ اعتراض نقل کر کے اس کا جواب لکھا ہے. میں نے یہ کتاب بچپن میں پڑھی تھی. گورے کا ایک ریفرنس دیا انہوں نے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ آپ پہ مرگی کا دورہ ہوتا تھا. گورا لکھ رہا ہے کہ یہ کیفیات ہوتی تھی جس سے, کیونکہ گوروں نے بھی جب نبی کی تعلیمات دیکھی ہے نا, تو جو نبی کی تعلیمات گورا بھی پڑھتا ہے نا نیوٹرل ہو کے, وہ اگرچہ آپ کو نبی نہ مانے لیکن وہ یہ ماننے پر مجبور ہوتا ہے کہ یار یہ بہت بڑے لیڈر تھے اور انہوں نے خیر بہت زبردست پھیلائی ہے معاشرے میں, سوسائٹی میں. یعنی وہ اگرچہ اس بات کو نہیں مانے گا کہ آپ نبی تھے, لیکن وہ کہتا ہے کہ یار یہ اصل میں ان کے دل میں قوم کی اصلاح کا جذبہ تھا, معاشرے میں برائیاں تھیں, لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا, لوگوں نے پتھر کے بنائے ہوئے بت پوجنا شروع کر دیے تھے, تو ایک سسٹم دینے کے لیے ایک خدا پر لانا ضروری تھا. اچھا انسان بہرحال مانتے ہیں. وہ ایک مشہور کتاب ہے نا, جو وہ ہمارے میجر صاحب ہیں, وہ ناراض ہو جائیں گے, بولیں گے کتاب کا نام ہی یاد کر لو. وہ مجھے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. لاہور میں ہمارے دوست ہیں آرمی میں میجر ہیں, وہ کہتے ہیں آپ 20 دفعہ آپ نے کتاب کا نام لیا, ایک دفعہ بھی صحیح نام لے لیا آپ نے, تو کیا جا رہا ہے ایک دفعہ کتاب کا نام یاد کر لو, مصنف کا نام یاد کر لو. تو میجر صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے یاد ہی اس وقت آتا ہے, یہ میں اتنا مصروف ہوتا ہوں, یاد ہی اس وقت آتا ہے مجھے کہ یار وہ کتاب کا نام دیکھنا ہے. تو ویسے ڈائری ہونی چاہیے, میں خود بھی لوگوں کو ڈائریوں کی ترغیب دیتا ہوں. ڈائری میں آدمی لکھ لے, یادداشت ٹو ڈو لسٹ میں نا یہ ڈال دے کہ یہ کتاب کا نام میں نے یاد کر کے آنا ہے. تو اس میں جو 100 انسان جن دنیا میں جنہوں نے بہت اچھے اثرات ڈالے ہیں, ان میں سب سے پہلے اس نے کس کا نام لکھا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ غیر مسلم کی کتاب ہے کہ دنیا میں اچھے اثر, یہ چنگیز خان بھی بہت مؤثر آدمی تھا, ہلاکو خان بھی بہت مؤثر تھا, غلط اثرات ڈالے نا اس نے, بغداد کی خلافت کا خاتمہ کیا, کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے. جو 100 وہ افراد جن کے دنیا میں بہت زیادہ اچھے اثرات ہیں, ان میں سب سے پہلے اس نے کس کو رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ تو سلمان رشدی وغیرہ جیسے لوگوں کو جو پڑھا لکھا گورا ہے وہ نہیں مانتا. تو وہاں کے بھی جو لبرل لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ اسلام ایک اچھائی کا مذہب ہے, وہ نہیں مانتے اسلام کو کہ واقعی سچا ہے, لیکن کہتے ہیں اچھائی کو بہرحال پروموٹ کر رہے ہیں. ایک سکھ کا فون آیا میرے پاس لندن سے, پڑھی لکھی عورت تھی, سکھ تھی. اس نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ اسلام اچھا مذہب ہے. یہ آج سے میرا خیال 8-10 سال پرانی بات ہوگی. اس نے کہا یہ ہمیں اسلام بہت اچھا لگتا ہے اور اسلام کی تعلیمات بہت اچھی ہیں. تو میں نے کہا اسلام قبول کر لیں, کہ وہ ہمارے لیے بھی بہت مشکل ہے ہمارے لیے اسلام قبول کرنا. لیکن اس نے کہا ہم لوگ اور ہمارے اور بھی لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ یار مذہب کیا ہے, وہ واقعی اسلام ہے. تو گورے بھی جو ایجوکیٹڈ گورے ہیں, پڑھے لکھے گورے ہیں, وہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بڑا مثبت انقلاب لائے ہیں. تو وہ مانتے ہیں یہ ساری چیزوں کو, لیکن وہ نبی ماننے کے لیے تیار نہیں. تو پھر وہ تعویلات کرتے ہیں کہ جو وحی کے وقت آپ کی کیفیات ہوتی تھیں, ایکچولی یہ اصل میں کچھ جنون سے ہوتا تھا, شدید سردی میں بھی آپ کو گرمی لگنا شروع ہوئی, کیفیات تھیں, اس پہ پھر آپ کی زبان سے کچھ نکلنا شروع ہو جاتا تھا. اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بڑی کھچائی کی ہے کہ یار یہ مرگی کے دورے میں, معاذ اللہ جنون کے دورے میں کلام کیا نکل رہا ہے. انہوں نے تو پوری ڈیٹیل بیان نہیں کی, وہ تو میں اپنی الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. کلام کیا نکل رہا ہے؟ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ ان کے سامنے اف مت کرو, ان کے لیے دعا کیا کرو اے اللہ ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا. اور کیسے الفاظ ہیں؟ لا تخف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اس چیز کے پیچھے مت چلو جس کے تمہیں نالج نہیں ہے. ضعف الطالب والمطلوب, پورا الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھنا شروع کرے. کیا مزہ آتا ہے یار, ایسا پیارا کلام. قل ان اجتمعت الانس, اچھا جب انسان قرآن پڑھتا ہے نا, قرآن کی آیتوں سے متاثر ہوتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے. جس کو آتی ہے تفسیر اور جس کو عربی آتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے
پھر قرآن بتاتا ہے کہ جو تمہیں اتنا مزہ آ رہا ہے نا, اس کی بھی میں ریزن بتاتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل پڑھیں, ایسا مزہ آتا ہے, ایسی پیاری آیتیں ہیں اس کی, اتنا مزہ آتا ہے نا. آگے جا کے قرآن جب یہ کہتا ہے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے نبی ان سے کہہ دیجئے ساری دنیا کے انسان, ساری دنیا کے جنات جمع ہو کر ایسا کلام بنانا چاہیں, سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں, پھر بھی ایسا خوبصورت کلام پیش نہیں کر سکتے. ایسا وجد آتا ہے کہ یار قرآن اثر بھی ڈال رہا ہے اور پھر اپنی تعریفیں بھی خود ہی کر رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا تم سے یہ. اور اس کلام کو کیا کہتی ہے بھائی, مرغی کا معاذ اللہ دورہ پڑا ہوا تھا, کوئی سردی ہو رہی تھی اور اس میں یہ کلام نکلنا, ایسے آٹومیٹیکلی ایسے کلام نہیں نکلتے. میں بات کو بس 2-3 منٹ میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شدید سردی میں آپ کے پسینے نکلنا شروع ہو جاتے تھے. ایک صحابی کی ران نبی کی ران کے نیچے تھی, ایک آیت کا ایک ٹکڑا نازل ہوا ہے, کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک اتنی بوجھل ہو گئی, مجھے لگا کہ میری ران چٹخ کے ٹوٹ جائے گی. صحابہ نے تو یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے